ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک بیاباں جنگل ہے اور وہ اس میں تنہا چل رہا ہے۔ اتنے میں وہ دیکھتا ہے ایک شیر اس کے پیچھے لگا ہے۔ وہ بھاگنا شروع کرتا ہے اور بھاگتے بھاگتے اسے ایک گڑھا نظر آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کیوں نہ اس گڑھے میں چھپ جاؤں۔ گڑھے میں دیکھتا ہے تو اسے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہ وہاں سے بھاگتا ہے۔ آگے جا کر اسے ایک درخت نظر آتا ہے۔ وہ درخت پر چڑھتا ہے اور درخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ شیر بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں یہ کیا دیکھتا ہے کہ درخت پر آہستہ آہستہ دو چوہے چڑھ رہے ہیں۔ ایک کالے رنگ کا ہے اور ایک سفید رنگ کا۔ وہ ٹہنی کو کاٹنا شروع کرتے ہیں جس پر یہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ پہلے کالے رنگ کا چوہا ٹہنی کو کاٹنا شروع کرتا ہے اور جب وہ تھک جاتا ہے تو سفید رنگ کا چوہا ٹہنی کو کاٹنا شروع کرتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ کبھی کالا ٹہنی کو کاٹنا شروع کرتا ہے تو کبھی سفید۔ وہ سوچتا ہے یہ تو بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں اور عنقریب میری ٹہنی کٹ جائے گی اور میں نیچے گر جاؤں گا۔ نیچے تو شیر بیٹھا ہے جو مجھے کھا جائے گا۔ اتنے میں اس کی نظر درخت کے اوپر پڑتی ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اوپر ایک شہد کا چھتا لگا ہوا ہے جس سے شہد کی بوندیں ٹپک رہی ہیں۔ یہ اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے تو چند بوندیں اس کے ہاتھ پر گرتی ہیں اور یہ شہد کھانا شروع کر دیتا ہے۔ دوبارہ سے اسی عمل کو کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ چوہے اپنا کام کر رہے ہیں اور عنقریب یہ ٹہنی کٹ جائے گی اور وہ نیچے گر جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ٹہنی کٹ جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ شیر اس پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے اور ان سے عرض کرتا ہے حضور رات میں نے بہت عجیب و غریب خواب دیکھا۔ شیخ فرماتے ہیں کیا خواب دیکھا؟ حضور میں نے دیکھا میں جنگل میں ہوں، اس کی تعبیر فرمائیں وہ جنگل کیا تھا؟ شیخ نے فرمایا وہ جنگل یہ دنیا تھی۔ پھر عرض کی محترم وہ شیر کون تھا؟ شیخ نے فرمایا وہ موت کا فرشتہ تھا، تیرے توقف میں تھا۔ عرض کی حضور میں نے ایک گڑھا بھی دیکھا، وہ کیا تھا؟ فرمایا وہ تیری قبر تھی۔ پھر عرض کی حضور میں ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھ گیا، وہ ٹہنی کیا تھی؟ فرمایا وہ تیری زندگی تھی۔ پھر عرض کی یا شیخ وہ کالے اور سفید چوہے کون تھے؟ فرمایا وہ رات اور دن تھے، تو اپنا کام کر رہے تھے۔ کبھی دن اپنا کام کرتا تو کبھی رات، تیری زندگی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ پھر عرض کی یا شیخ جو شہد کا چھتا تھا وہ کیا تھا جس سے شہد رس رہا تھا اور میں جو اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا وہ دنیا کی لذتیں تھیں۔ جب تو لذتوں میں لگ گیا اور یہ بھول گیا کہ ٹہنی کٹنے والی ہے اور نیچے بیٹھا شیر تجھ پہ حملہ آور ہوگا، شکر کر تیری آنکھ کھل گئی اور تو آ گیا۔ اب اگر آنکھ کھل گئی ہے تو بیدار بھی ہو اور اپنی زندگی کو قیمتی بنا۔ یہ جو شب و روز ہیں ان کو اچھا گزار، ٹہنی تو ویسے بھی کٹ جائے گی، تو کوئی ایسا بندوبست کر کے جا جب یہ ٹہنی کٹے اور تو نیچے گرے اور شیر تجھ پہ حملہ آور ہو، اور جب تجھے اس کھڈے میں ڈالا جائے تو تیرے پاس ہر طرح کی چیزیں ہوں، آگے کی منزل کا سارا سامان ہو۔ پیارے دوستو، کیونکہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے انسان کے نیک اعمال قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ کہیں سے قرآن آتا ہے اور اگر کوئی عذاب آنے لگتا ہے تو اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے یہ مجھے روزانہ پڑھتا تھا، میں تمہیں اس کی قبر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ دائیں طرف سے کوئی اور عذاب آنے لگتا ہے تو نماز کھڑی ہو جاتی ہے، کہیں صدقہ خیرات کھڑی ہو جاتی ہے، کہیں حج اور زکوٰۃ سامنے آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ شخص نیک عمل کرتا تھا۔ نیک اعمال نور بن کے انسان کی قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی اور کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔